نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 37۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں، ماں جو آتاہم اللہ، دیا ان کو اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً، عذاب، مہینہ، رسوا کرنے والا۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوسی، چاہے وہ مال میں ہو یا علم میں ہو یا کسی بھی چیز میں ہو۔ جو بخل کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، یعنی نہ تو وہ خود کسی کے ساتھ بلائی کرتے ہیں، اور اگر کوئی اور کرنے لگتا ہے تو اس کو بھی روک دیتے ہیں، دوسروں کو بھی روک دیتے ہیں، تاکہ ان کی اپنی کمزوری اور برائی چھپی رہے، کیونکہ اگر سارے لوگ خرچ کرنے والے ہوں گے تو ایک نہیں کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ تم خرچ کیوں نہیں تم نے کیا۔ اسی طرح جو ضرورت مند ہے، یتیم ہے، ضرورت مند مسکین ہے، مسافر ہے، یہ سارے احسان سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ احسان کر رہے ہیں نا، مال خرچ کرنے میں بھی آتا ہے، تو انسان اپنے مال سے ان سب کی مدد کرے۔ تو وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، یعنی اللہ نے ان پر اپنی نعمتیں عام کی، ان کو ہوا نہیں لگنے دیتے، ان کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ کیوں چھپا کے رکھتے ہیں؟ کہ کوئی دیکھ کر مانگ نہ لے، تو ہر چیز کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، یعنی ان کے لباس سے، ان کے کھانے سے، ان کے رہن سہن سے بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کیا ہے۔ ان کی ہرس اور حبس انہیں صرف مال اکٹھا کرنے پہ لگا دیتی ہے۔ وہ ہر وقت مال اکٹھا کرنے پہ لگے رہتے ہیں، نہ اپنی ذات پہ لگاتے ہیں، نہ کسی اور پہ خرچ کرتے ہیں، نہ خیر کے کام میں خرچ کرتے ہیں، اور نہ خود خرچ کرتے ہیں، نہ کسی کو دیتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ اللہ کے محبوب ہیں، نہ بندوں کے محبوب ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، اس نعمت کا اثر اس بندے پر دکھائی دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس کا اثر کیا نظر آنا چاہیے؟ اس کے حال حلیے پر، اس کے رہن سہن پر، یعنی وہ نظر آنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمود و نمائش کرے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے ایسا پھٹا پرانا لباس پہنے کہ لوگ اسے فقیر سمجھ کر صدقہ کریں، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے دیا ہے، جتنا دیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے، نہ تو اپنی حدود سے باہر نکلے اور نہ اس سے کم ہو۔ ترمذی کی حدیث شریف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بخل کو سخت ناپسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل سے بڑھ کر اور کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ جو انسان کو لگے یہ بیماری ہے، نفسیاتی بیماری۔ انسان کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ نہ تو وہ خود پہ خرچ کرتا ہے، نہ بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، جن کا ذکر پیچھے گزرا ہے۔ تو وہ ہوا نہیں لگنے دیتے اپنے مال کو، کسی چیز کو بھی نہیں ہوا لگنے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، تم شح سے بچتے رہو۔ شح ہوتا کیا ہے؟ ہرس اور بخل کا مجموعہ ہے، یعنی مزید لالچ
اور اس کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ فرمایا اس بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیونکہ یہ دلوں کی تنگی ہوتی ہے جو انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنے دیتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے تعلقات ایک دوسرے سے خراب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں۔ بخل اسے کہتے ہیں کہ جہاں اللہ نے حکم دیا خرچ کرنے کا وہاں خرچ نہ کیا جائے، اور جہاں ریاکاری دکھاوے پہ شہرت کے لیے یعنی خرچ کرے تو ایسا شخص اسراف کرتا ہے۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ ضرورت سے زائد خرچ کرنا، یعنی اپنی ضرورت سے بڑھ کے خرچ کرنا۔ تو دنیا میں بھی انسان کس کا سبب بنتا ہے؟ رسوائی کا، رسوائی کا، بے عزتی کا، ذلت کا۔ ایسے لوگ ذلیل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ذلیل ہوتے ہیں نا، سب ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ اپنے بخل کی وجہ سے پہچانے بھی جاتے ہیں، بخل کو چھپا کے بھی رکھتے ہیں۔ تو پھر جب وہ سامنے آ ہی جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی نظروں میں گرنا پڑتا ہے، گرتا ہے وہ انسان۔ خلاصہ کیا ہے اس کا؟ کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ کا فضل چھپانا جرم ہے۔ وہ فضل، خاص جو فضل ہے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، اگرچہ کوئی شخص اپنے علم کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو نہیں دیتا، اس کو نہیں سکھاتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کو ان کے حق سے محروم کرنا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم خود بھی علم سیکھیں اور کوشش کریں کہ دوسروں کو علم سکھائیں۔ اللہ ہمیں اپنے قرآن پاک کا علم سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔